بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو پاک لاء گائیڈ کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ یہ پاکستان کا پہلا تعلیمی، معلوماتی اور قانونی یوٹیوب چینل ہے جہاں پر نہ صرف قانون کے طلباء، CSS کے طلباء، بزنس لاء کے طلباء بلکہ عام شہری بھی قانون کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے۔ قانون کے متعلق صرف معلومات ہی نہیں بلکہ قانون کے طلباء مختصر بہترین نوٹس بھی حاصل کر سکیں گے۔ پاک لاء گائیڈ کی ہر ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کا ریڈ بٹن دبائیں، سامنے موجود بیل کا بٹن دبائیں تاکہ تمام معلوماتی مفت ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ ان ویڈیوز پر تھمز اپ کریں اور ہمارے پاک لاء گائیڈ چینل کو اپنے دوستوں سے شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ سول انجینئرنگ کے مطالعے میں اخلاقیات اور تحقیقی بد انتظامی، دیانتداری قابل اعتماد سول انجینئرنگ تحقیق کی بنیاد ہے۔ تعارف: سول انجینئرنگ مطالعے کا ایک اہم شعبہ ہے جس میں بنیادی ڈھانچے کا ڈیزائن، تعمیر اور دیکھ بھال شامل ہے۔ یہ معاشرے کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور ہمارے ارد گرد تعمیر شدہ ماحول کی تشکیل کے لیے ذمہ دار ہے۔ تاہم کسی دوسرے سائنسی شعبے کی طرح سول انجینئرنگ کی تحقیق بھی اخلاقی تحفظات اور تحقیقی بد انتظامی کے تابع ہے۔ آج کی کلاس میں ہم ان اخلاقی اصولوں پر تبادلہ خیال کریں گے جو سول انجینئرنگ میں تحقیق کی رہنمائی کرتے ہیں اور تحقیقی بد انتظامی کے نتائج۔ سول انجینئرنگ ریسرچ میں اخلاقی اصول: سول انجینئرنگ میں تحقیق کو اخلاقی اصولوں پر عمل کرنا چاہیے جو پیشے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ اصول اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ تحقیق دیانتداری، ایمانداری اور معروضیت کے ساتھ کی جائے۔ یہ حصہ ان اخلاقی اصولوں پر مرکوز ہے جو سول انجینئرنگ میں تحقیق کی رہنمائی کرتے ہیں۔ درج ذیل کچھ اخلاقی اصول ہیں جن پر سول انجینئرز کو تحقیق کرتے وقت عمل کرنا چاہیے۔ انسانی وقار اور رازداری کا احترام: انسانی وقار اور رازداری کے احترام کا مطلب یہ ہے کہ محققین کو اپنے مطالعے میں شامل انسانی شرکاء کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے۔ اس میں تحقیق کرنے سے پہلے شرکاء سے باخبر رضامندی حاصل کرنا، شرکاء کی معلومات کی رازداری کو برقرار رکھنا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ تحقیق شرکاء کو نقصان یا پریشانی کا باعث نہ بنے۔ مثال کے طور پر انسانی صحت پر شور کی آلودگی کے اثرات کا مطالعہ کرنے والے سول انجینئرنگ کے محقق کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ شرکاء کو مطالعے کے مقصد، ڈیٹا اکٹھا کرنے کا طریقہ کار اور ممکنہ خطرات اور فوائد کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ محقق کو شرکاء سے تحریری رضامندی بھی حاصل کرنی ہوگی اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ان کی شناخت محفوظ ہے۔ سائنسی سالمیت: سائنسی سالمیت کا تقاضا ہے کہ سول انجینئرنگ میں تحقیق ایمانداری، درستگی اور معروضیت کے ساتھ کی جائے۔ محققین کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کی تحقیق کو مناسب طریقوں اور شماریاتی تجزیوں کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے جو قابل اعتماد اور درست ڈیٹا تیار کرتے ہیں۔ ڈیٹا میں کوئی بھی ہیرا پھیری یا جعل سازی ناقابل قبول ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سول انجینئر کسی خاص مواد کے تناؤ کی طاقت پر تحقیق کر رہا ہے تو اسے یقینی بنانا چاہیے کہ تجربہ ایک کنٹرولڈ ماحول میں درست پیمائش اور ڈیٹا کی ریکارڈنگ کے ساتھ کیا جائے۔ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ڈیٹا میں ہیرا پھیری کرنے کی کوئی بھی کوشش سائنسی سالمیت کی خلاف ورزی ہوگی۔ غیر جانبداری: غیر جانبداری کا مطلب یہ ہے کہ محققین کو اپنی تحقیق میں غیر جانبدار اور معروضی رہنا چاہیے۔ ذاتی عقائد یا مالی مفادات کو تحقیقی نتائج پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر مجوزہ بنیادی ڈھانچے کے منصوبے کے ماحولیاتی اثرات کا مطالعہ کرنے والے سول انجینئرنگ کے محقق کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ان کے نتائج سائنسی شواہد پر مبنی ہوں اور ذاتی خیالات پر یا مالی مفادات سے متاثر نہ ہوں۔ مفادات کے کسی بھی ٹکراؤ کو شفاف طریقے سے ظاہر کیا جانا چاہیے۔ شفافیت: شفافیت کا تقاضا یہ ہے کہ محققین اپنی تحقیق میں دلچسپی کے ممکنہ تنازعات، فنڈنگ کے ذرائع یا حدود کا انکشاف کریں۔ اس سے یہ یقینی بنانے میں مدد ملتی ہے کہ تحقیقی نتائج قابل اعتبار اور قابل اعتماد ہیں۔ مثال کے طور پر نئے تعمیراتی مواد کی تاثیر کا مطالعہ کرنے والے سول انجینئرنگ کے محقق کو ضروری ہے کہ مواد کے مینوفیکچررز کے ساتھ کسی بھی مالیاتی تعلقات یا مطالعے کے ڈیزائن میں کسی ممکنہ حدود جیسے چھوٹے نمونے کا سائز یا کنٹرول گروپ کی کمی کا انکشاف کرے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ تحقیقی نتائج شفاف ہیں اور آزادانہ طور پر تصدیق کی جا سکتی ہے۔ ذمہ دارانہ طرز عمل: ذمہ دارانہ طرز عمل کا تقاضا ہے کہ سول انجینئرنگ میں محققین اپنی تحقیق کے اخلاقی مضمرات کی ذمہ داری لیں
انہیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کے تحقیقی اخلاقی رہنما خطوط اور ان کے ادارے اور متعلقہ ریگولیٹری اداروں کے مقرر کردہ معیارات کے مطابق ہوں۔ مثال کے طور پر نئے نقل و حمل کے نظام کی حفاظت کا مطالعہ کرنے والے سول انجینئرنگ کے محقق کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ یہ نظام عوامی استعمال کے لیے محفوظ ہے اور یہ کہ ان کی تحقیق ریگولیٹری اداروں کے مقرر کردہ حفاظتی معیارات پر عمل پیرا ہے۔ فائدہ کا تقاضا ہے کہ سول انجینئرنگ کے محققین کا مقصد اچھا کام کرنا اور معاشرے کی فلاح و بہبود کو فروغ دینا ہے۔ اس میں اس بات کو یقینی بنانا شامل ہے کہ تحقیق کا معاشرے پر مثبت اثر پڑتا ہے اور یہ کہ نتائج سول انجینئرنگ کے طریقوں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجوزہ بنیادی ڈھانچے کے منصوبے کے ماحولیاتی اثرات کا مطالعہ کرنے والے سول انجینئرنگ کے محقق کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کے نتائج کو پروجیکٹ کے ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے اور پائیدار طریقوں کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ پیشہ ورانہ مہارت پروفیشنلزم کا تقاضا ہے کہ سول انجینئرنگ کے محققین اپنے آپ کو پیشہ ورانہ اور اخلاقی انداز میں چلائیں۔ اس میں اخلاقی معیارات اور اصولوں کی پابندی، رازداری کو برقرار رکھنا اور مفادات کے تصادم سے بچنا شامل ہے۔ محققین کو یہ بھی یقینی بنانا چاہیے کہ ان کا کام درست اور قابل اعتماد ہے اور وہ اپنے نتائج کو واضح اور معروضی انداز میں پیش کرتے ہیں۔ سول انجینئرنگ کے مطالعے میں غلط کام کی تحقیقی بد انتظامی سے مراد وہ رویے ہیں جو اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جیسے سرقہ، من گھڑت، ڈیٹا کی جعل سازی اور بے ایمانی کی دیگر اقسام۔ یہ سیکشن تحقیقی بد انتظامی کے مختلف شکلوں پر بحث کرتا ہے جو سول انجینئرنگ کی تحقیق بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سرقہ کے سنگین نتائج، ڈیٹا کی من گھڑت اور جعل سازی، مفادات کے تصادم، نامناسب تصنیف اور مناسب باخبر رضامندی حاصل کرنے میں ناکامی کے سنگین نتائج کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ فیلڈ کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے تحقیق میں اخلاقی معیارات کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ تحقیق میں بد انتظامی نہ صرف انفرادی محقق کے لیے بلکہ سول انجینئرنگ کے پورے شعبے کے لیے بھی سنگین نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ ادبی چوری سرقہ مثال کے طور پر محقق کے کام کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اصل مصنف کی طرف سے کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کے ممکنہ مقدمات کے ساتھ ان کے قانونی مضمرات بھی ہو سکتے ہیں۔ سول انجینئرنگ کے تحقیق میں ادبی سرقہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی محقق کسی دوسرے ماخذ سے متن یا خیالات کو بغیر کسی مناسب انتساب کے نقل کرتا ہے یا اس کی تشریح کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سول انجینئرنگ محقق ماخذ کا حوالہ دیے بغیر پہلے شائع شدہ کاغذ کے خاکے یا اعداد و شمار استعمال کر سکتا ہے۔ یہ اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی ہے اور اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ ڈیٹا کی من گھڑت اور جعل سازی اعداد و شمار کی من گھڑت اور جعل سازی تحقیقی بد انتظامی کی اور بھی سنگین شکلیں ہیں کیونکہ یہ تحقیق کے غلط نتائج کا باعث بن سکتے ہیں جن کے حقیقی دنیا میں اہم مضمرات ہو سکتے ہیں۔ یہ اس اعتماد کو نقصان پہنچا سکتا ہے جو معاشرہ تحقیقی برادری میں رکھتا ہے اور صحت عامہ، حفاظت اور ماحول پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر سول انجینئرنگ کا محقق کسی خاص مواد کی طاقت پر ڈیٹا بناتا ہے تو یہ عمارتوں یا انفراسٹرکچر میں اس مواد کے استعمال کا باعث بن سکتا ہے جو در حقیقت محفوظ یا قابل اعتماد نہیں ہے۔ مفادات میں تضاد سول انجینئرنگ کی تحقیق میں دلچسپی کے تصادم بھی ایک اہم مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ متعصب حق تحقیقی نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی محقق اپنی پروڈکٹ پر تحقیق کرنے کے لیے کسی کمپنی سے فنڈنگ حاصل کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مثبت نتائج کی اطلاع دیں جو کمپنی کے لیے سازگار ہو، چاہے وہ درست نہ ہو یا اعداد و شمار سے تعاون یافتہ ہو۔ نامناسب تصنیف تحقیقی عمل کی سالمیت کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جب کوئی ایسا شخص جس نے تحقیق میں تعاون نہیں کیا اسے مصنف کے طور پر درج کیا جاتا ہے تو اس سے یہ تاثر پیدا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا حصہ ڈالا ہے اور اس سے ان کی تحقیقی صلاحیتوں کا غلط اندازہ ہو سکتا ہے۔ مزید برآں یہ تصنیف کی کریڈٹ پر تنازعات کا باعث بن سکتا ہے جو تعلقات کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور تحقیقی برادری میں تنازعات پیدا کر سکتا ہے۔ مناسب باخبر رضامندی حاصل کرنے میں ناکامی آخر میں مناسب باخبر رضامندی حاصل کرنے میں ناکامی ایک سنگین اخلاقی خلاف ورزی ہے جو مطالعے کے شرکاء کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سول انجینئرنگ کے محققین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مطالعے میں تمام شرکاء سے باخبر رضامندی حاصل کریں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ شرکاء مطالعے کی نوعیت، کسی بھی ممکنہ خطرات یا فوائد کو سمجھتے ہیں اور یہ کہ ان کی شرکت رضاکارانہ ہے۔
مناسب باخبر رضامندی حاصل کرنے میں ناکامی شرکاء کے لیے نقصان یا پریشانی کا باعث بن سکتی ہے اور محقق اور مجموعی طور پر فیلڈ کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تحقیقی بد انتظامی کے نتائج۔ یہ سیکشن محققین اداروں اور سول انجینئرنگ کے شعبے کے لیے تحقیقی بد انتظامی کے ممکنہ نتائج پر بحث کرتا ہے۔ یہ ساکھ کے نقصان، قانونی کارروائی، کاغذات کی واپسی اور انسانی مضامین کو پہنچنے والے نقصانات کو نمایاں کرتا ہے جو تحقیقی بد انتظامی کے نتیجے میں ہو سکتے ہیں۔ یہ حصہ ایسے نتائج سے بچنے کے لیے اخلاقی معیارات کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ قانونی کارروائی۔ تحقیقی بد انتظامی کے نتیجے میں محقق یا ادارے کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک محقق کو ہرجانے کے لیے مقدمہ کیا جا سکتا ہے یا ڈیٹا کو غلط ثابت کرنے یا اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کے لیے مجرمانہ الزامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اداروں کو قانونی کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر وہ بد انتظامی سے آگاہ تھے اور مناسب کارروائی کرنے میں ناکام رہے۔ قانونی کارروائی کے نتیجے میں مالی جرمانے، فنڈنگ کی کمی اور محقق اور ادارے دونوں کو ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کاغذات واپس لینا۔ جب ایک کاغذ واپس لیا جاتا ہے تو اسے عوامی ڈومین سے ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کے نتائج کو اب درست نہیں سمجھا جاتا۔ اس سے محقق اور اس ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے جس کی وہ نمائندگی کرتے ہیں اور ساتھ ہی پورے شعبے کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پیچھے ہٹنا بھی محققین کے لیے مستقبل کی فنڈنگ کو محفوظ بنانا مشکل بنا سکتا ہے کیونکہ فنڈنگ ایجنسیاں انہیں ناقابل اعتبار یا ناقابل اعتماد کے طور پر دیکھ سکتی ہیں۔ انسانی مضامین کو نقصان پہنچانا۔ تحقیقی بدتمیزی کے نتیجے میں انسانی مضامین کو نقصان پہنچ سکتا ہے جس کے محقق اور ادارے دونوں کے لیے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ مناسب باخبر رضامندی حاصل کرنے میں ناکامی جسمانی نقصان، نفسیاتی پریشانی اور شرکاء کے درمیان اعتماد کی کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں قانونی کارروائی، فنڈنگ کا نقصان اور محقق اور جس ادارے کی وہ نمائندگی کرتے ہیں دونوں کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مزید برآں تحقیقی بد انتظامی میدان میں عوام کے اعتماد کو ختم کر سکتی ہے جس میں نتیجے میں تحقیق کے لیے تعاون میں کمی، فنڈنگ میں کمی اور ساکھ میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ میدان کو نقصان پہنچانا۔ تحقیق میں بد انتظامی مجموعی طور پر سول انجینئرنگ کے شعبے کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ عوام، فنڈنگ ایجنسیوں اور پالیسی سازوں کی طرف سے اعتماد کی کمی کا باعث بن سکتا ہے جس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ اگر عوام اور پالیسی ساز اس شعبے کی ساکھ کی کمی کے طور پر سمجھتے ہیں تو وہ سول انجینئرنگ کے نتائج پر مبنی تحقیق یا پالیسیوں کو لاگو کرنے میں کم امکان رکھتے ہیں۔ ذاتی اور پیشہ ورانہ نتائج۔ تحقیقی بد انتظامی کے ایسے اعمال کے مجرم پائے جانے والے محققین کے لیے سنگین ذاتی اور پیشہ ورانہ نتائج ہو سکتے ہیں۔ وہ ملازمت کے نقصان، مستقبل میں ملازمت تلاش کرنے میں دشواری، پیشہ ورانہ لائسنس کے نقصان اور اپنی پیشہ ورانہ ساکھ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ نتائج محقق کی کیریئر اور ذاتی زندگی پر دیر پا اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ اخلاقی تحفظات۔ تحقیقی بد انتظامی اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی ہے اور اس کے اہم اخلاقی اثرات ہو سکتے ہیں۔ سول انجینئرنگ کے محققین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تحقیق کو اخلاقی اور ذمہ دارانہ انداز میں کریں جس میں سرقہ سے گریز، من گھڑت اور ڈیٹا کی جعل سازی، مناسب باخبر رضامندی حاصل کرنا اور مفادات کے تنازعات کو ظاہر کرنا شامل ہے۔ ان اخلاقی معیارات پر عمل کرنے میں ناکامی انسانی مضامین کو نقصان، فیلڈ کو نقصان اور قانونی نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ روک تھام اور اصلاحی کارروائی۔ تحقیقی بد انتظامی کو روکنے کے لیے اداروں اور محققین کو تحقیق کے لیے سخت اخلاقی رہنما خطوط اور پروٹوکول قائم کرنا اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اداروں کے پاس تحقیقی بد انتظامی کے الزامات کی تحقیقات اور ان سے نمٹنے کے لیے واضح پالیسیاں اور طریقہ کار ہونا چاہیے۔ محققین کو تحقیقی اخلاقیات کی تربیت بھی حاصل کرنی چاہیے اور تحقیقی بد انتظامی کے نتائج سے آگاہ ہونا چاہیے۔ اگر تحقیق میں بد انتظامی کا شبہ ہے تو فوری طور پر اصلاحی کارروائی کی جانی چاہیے، بشمول کاغذات واپس لینا، انسانی مضامین کو پہنچنے والے نقصان کو دور کرنا اور اس میں ملوث محقق کو تادیب کرنا۔ فوری اور مناسب اقدام اٹھا کر ادارے اور محققین سول انجینئرنگ کی تحقیق کی سالمیت اور ساکھ کو برقرار رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ سول انجینئرنگ میں تحقیقی بد انتظامی کی مثالیں۔ سول انجینئرنگ میں تحقیقی بد انتظامی کی چند مثالیں یہ ہیں۔ نمبر 1، 2018 میں یونیورسٹی آف آرکنساس میں سول انجینئرنگ کے ایک پروفیسر کو تحقیقی بد انتظامی کا قصوروار پایا گیا جب ایک تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ اس نے کئی سالوں کے دوران متعدد تحقیقی منصوبوں میں ڈیٹا کو من گھڑت اور غلط بنایا۔
پروفیسر پر 10 سال کے لیے وفاقی تحقیقی فنڈنگ سے پابندی عائد کر دی گئی اور یونیورسٹی میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ نمبر 2، 2015 میں اوربانا چیمپئن کی ایلنوائے یونیورسٹی میں سول انجینئرنگ کے ایک پروفیسر پر متعدد مقالوں میں سرقہ اور خود سرقہ کا الزام لگایا گیا تھا۔ پروفیسر نے بالآخر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور انہیں 2 سال تک نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کو تحقیقی تجاویز پیش کرنے سے روک دیا گیا۔ نمبر 3، 2013 میں آئیوا اسٹیٹ یونیورسٹی میں سول انجینئرنگ کے ایک پروفیسر کو تحقیقی بد انتظامی کا قصوروار پایا گیا جب ایک تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ اس نے ہم مرتبہ جائزہ لینے والے جریدے میں شائع ہونے والے ایک مقالے میں ڈیٹا کو غلط بنایا تھا۔ پروفیسر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور 3 سال تک وفاقی فنڈنگ کے لیے درخواست دینے سے روک دیا گیا۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں، لیکن یہ سول انجینئرنگ اور دیگر شعبوں میں تحقیقی بد انتظامی کے سنگین نتائج کو ظاہر کرتی ہیں۔ نتیجہ آخر میں سول انجینئرنگ کی تحقیق میں اخلاقی اصول اور تحقیقی بد انتظامی میدان کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ تحقیقی نتائج کی سالمیت اور ساخت کو برقرار رکھنے، انسانی شرکاء کی حفاظت اور وقار کو یقینی بنانے اور محققین اور اداروں کی ساخت کی حفاظت کے لیے اخلاقی معیارات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تحقیقی بد انتظامی کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں جو افراد، اداروں اور مجموعی طور پر فیلڈ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا اخلاقی اصولوں کو ترجیح دینا اور سول انجینئرنگ کی تحقیق کے تمام پہلوؤں میں شفافیت، غیر جانبداری اور سائنسی دیانت کو فروغ دینا بہت ضروری ہے۔ مزید برآں اخلاقی تحقیقی طریقوں کو فروغ دینے اور تحقیقی بد انتظامی کی روک تھام کے لیے محققین، اداروں اور ریگولیٹری اداروں کے درمیان تعاون کی ضرورت ہے۔ تحقیقی بد انتظامی کے معاملات کو روکنے اور ان سے نمٹنے کے لیے واضح رہنما خطوط، پالیسیاں اور ضابطے قائم کرنا اور ان کو نافذ کرنا ضروری ہے۔ اداروں کو محققین کو اخلاقی اصولوں اور رہنما خطوط پر مناسب تربیت اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے مناسب وسائل اور تعاون فراہم کرنا چاہیے۔ آخر میں محققین اور اداروں کو ویسل بلوورز کی اہمیت کو تسلیم کرنا چاہیے اور انہیں انتقامی کارروائی کے خوف کے بغیر بد انتظامی کی اطلاع دینے کے لیے تحفظ اور مدد فراہم کرنی چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ سول انجینئرنگ کی تحقیق میں اخلاقی اصول اور تحقیقی بد انتظامی اہم عوامل ہیں جو میدان کی کامیابی، اعتبار اور حفاظت کا تعین کرتے ہیں۔ اخلاقی معیارات کو ترجیح دے کر اور تحقیقی بد انتظامی کو روک کر سول انجینئرنگ کی تحقیق عوام کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بناتے ہوئے معاشرے کے لیے اہم شراکتیں جاری رکھ سکتی ہیں۔ مزید جاننے کے لیے اپنے سوالات کے لیے اسکرین پہ موجود ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔